اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن میں آتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم ان کے ایمان کے ساتھ مکس نہیں ہوا. ایمان تو تھا مگر اس میں ظلم ذرا بھی, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ذرا سا بھی ظلم اس کے ساتھ نہیں تھا, تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور یہی سیدھے راستے پر ہے. بہت سے صحابہ کو خیال ہوا بھی تھوڑا بہت ظلم تو ہر آدمی سے دنیا میں ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آج کچھ عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں آپ لوگ. بھائی ہر آدمی سے تھوڑا بہت ظلم زیادتی ہلکی پھلکی تو تھوڑی سی غیبت ہو گئی, تھوڑا سا کچھ تکلیف ہو گئی, ساری زندگی ایسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ سرے سے کبھی دنیا میں ظلم چھوٹا موٹا بھی, کیونکہ قرآن کے بظلم بظلم نہیں ہے, الظلم نہیں ہے, ظلمن, اس میں تنوین تقلیل کے لیے, معمولی سا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو صحابہ ڈر گئے کہ بھائی یہ آیت تو ہمیں کیا کر رہی ہے, مایوس, کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن کہہ رہے یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور امن میں یہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن, کہ ایمان لائے اور اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوا ہی نہ ہو. پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ایمان لے اور ذرا بھی ظلم, تو چھوٹی موٹی تو ہم سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتہ قرآن میں اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے, ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, شرک معمولی سا بھی برداشت نہیں ہے, ایمان کا بیڑا غرق. شرک کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو سب قیامت کے دن برباد ہے. پھر صحابہ کو تسلی ہوئی کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے, یہ ورڈنگ ہے نا, یہ تو اللہ, تو اس کا مطلب کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ تم رمضان کی رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے, اس وقت تک کھا سکتے ہو. ایک صحابی رات کو دھاگا لے کے اس سے مراد ہے لائنیں, جو مشرق کے وقت جو ایک پہلے بلیک لیئر ہوتی ہے نا اندھیری, تو وہ بالکل وائٹ روشنی پھیل جائے, تو بلیک اور وائٹ میں فرق کیا ہو جائے, واضح صاف پتہ چل جائے کہ اب وہ جو ڈارکنیس تھی نا وہ کیا ہو گئی ہے, ختم. تو یہ کنایا تھا قرآن میں کہ بھئی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے. تو صحابی دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے. اب پریشان ہے یہ سفید اور سیاہ میں فرق کب پتہ چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے. پھر قرآن میں یہ من الفجر کا لفظ بھی داخل ہو گیا. کیا لفظ داخل ہو گیا؟ من الفجر, کہ ان صحابی کے سوال کی برکت سے اللہ نے خود بخود ایک لفظ کا اضافہ کر دیا, من الفجر, یعنی کس کا, فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں. اب یہ اصول فقہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں قرآن کو سمجھنے کے تفسیر کے اصول کیا ہیں. آج جتنے متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو فنڈر بنے ہوئے ہیں, انہوں نے 99% نے وہ اصول نہیں پڑھے ہوئے ہوتے اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پتہ ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب اکثر قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں کہ میں صرف کس کو مانتا ہوں, قرآن کو مانتا ہوں. جو حدیث ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے, رد ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اصل کیا ہے, قرآن. اور حقیقت بھی اصل قرآن ہے, حدیث اس کی تشریح ہے. یہ تو ہمارا بھی یہی مذہب ہے, لیکن جہاں تشریح ہو رہی بھی ہوتی ہے نا, جو ان کی اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے سوچ سے, وہاں وہ تشریح نہیں مانتے. اب محترم نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا,
اصولی طور پر اب انہوں نے کیا فرمایا, کل آپ کا پرچہ ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, فرض رمضان کا روزہ پیپر کی تیاری میں آپ کیا کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. یہ کہاں سے نکالا؟ وہ والے قرآن کی آیتوں سے یا وہ حدیثوں سے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. بھئی سفر بھی ٹینشن ہے تو کل پیپر بھی کیا ہے, ٹینشن ہے. مستقبل آپ سے وابستہ ہے, تو آپ کے پیپر میں کہیں نمبر کم نہ آ جائیں تو آپ روزہ کیا کرتے ہیں, یہ کہاں کی کہاں لگا دیے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, اس کے تو جوابات میں دوسرے بیانات میں دے چکا ہوں, لیکن میں محترم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ سفر میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, 4 نہیں پڑھنی. قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے تو الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر دو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, کافر حملہ نہ کر دیں. تو قرآن تو کہہ رہے اگر جنگ کا خوف ہے, کافر تمہیں قتل نہ کر دیں, تو 4 کی کتنی کر لو, 2 کر دو. یہ والا مسئلہ کہ ہمیشہ 4 کی کتنی پڑھی جائیں, 2, یہ تو حدیث میں ہے, قرآن میں تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہاں کیونکہ آسانی, اگر یہ کہیں گے کہ سفر میں 2 کی کتنی پڑھو, 4 پڑھو, حالت جنگ میں 2 پڑھ سکتے ہو, تو پبلک اس کو, کیونکہ پبلک رخصتیں اور آسانیوں میں آپ کو فالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پبلک آپ کو اپنا امام مان رہی ہے کہ آپ نے اسلام کو کیا کر دیا ہے, آسان. تو آپ نے بھی اتنا قرآن کو فالو کرنا ہے جہاں صرف آسانیوں والا قرآن ہو. جہاں قرآن کو فالو کرنے میں پریشانی بڑھ رہی ہے وہاں آپ قرآن کو نہیں مانتے, وہاں آپ کس کا سہارا لے رہے ہیں, حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی پہلی ذمہ داری ہے قرآن تلاوت کرنا, ٹھیک ہے. دوسری ذمہ داری ہے قرآن, بولو, یعلمہم, سکھانا. تو صحابہ کرام نبی سے سیکھے بغیر خود قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن اس سے پورا قرآن مراد نہیں ہے, یاد رکھو. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اجمال ہے, ابہام ہے, وہ مبہم آیتیں نبی سکھائیں گے. پورا قرآن ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی آیتیں ایسی ہیں جن میں ابہام بالکل بھی نہیں ہے, جن میں اجمال بالکل بھی نہیں ہے, ان کی تفسیر کی ہمیں ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کون سی آیتیں ایسی جن کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا, ایک صاحب نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ اس کا مطلب قرآن تو پھر کتاب ہدایت ہے ہی نہیں, کوئی غیر مسلم کو قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کیونکہ اس کو حدیث پڑھنی پڑے گی, تو کتاب ہدایت تو قرآن نہ ہوا نا. حالانکہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کر تو بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے, حالانکہ ان بیچاروں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلے قرآن مانے گا, بعد میں حدیث کی طرف جائے گا نا. وہ تو قرآن ہی اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کی طرف کہاں جائے گا؟ ابے بھائی کیا ہو گیا, سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو قرآن کے وہ مضامین جن کا بنیادی عقیدے سے تعلق ہے, جو غیر مسلموں کی کو اپیل کرتی ہیں, جس سے اسلام کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے, وہ آیتیں بہت واضح ہیں, ان میں کسی قسم کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انداز ہے قرآن کا. قرآن نے نا سورہ مومنون کے آخر میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے کا ذکر کیا ہے کہ جگر کے خلاف کلپ بناؤ, مولویوں کے خلاف کلپ نہ بناؤ. کہ جو برگر میں جو اتنی مرغیاں روزانہ کروڑوں کاٹ کے چکن برگر میں شامل کی جاتی ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں جو یہ کام کر رہی ہیں, کس بیس پہ کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس دلیل ہے, ہم سے فتویٰ لیں گے, ہم کہیں گے قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ جانور کس نے حلال کیے ہیں؟ اللہ نے. لہٰذا KFC والوں کو ہم کہیں گے آپ کاٹ کاٹ کے برگر بنائیں, بزنس کریں. ایتھیس سے وہ پوچھیں گے, ایتھیس کے پاس کوئی دلیل, بولو بھائی, نہیں ہے.
لہذا وہ ہندو ازم عقلی لحاظ سے صحیح کہتا ہے. اگر اللہ کو نکال دیں گے تو ہندو صحیح کہتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے, سبزی خور ہونا چاہیے, جانور پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے. پھر ہندو صحیح کہتا ہے کہ گائے ماں ہے, وہ ہمیں دودھ پلاتی ہے, اس کی ہمیں عزت دینی چاہیے. تو ہمیں پھر ہندوؤں سے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ گائے کو عزت کیوں دے رہے ہو, پھر ہمیں کو پھر بکری کو بھی دو, پھر بھینس کو بھی دو اسی اصول کی بیس پر, مرغی کو بھی دو. مرغی کیا دیتی ہے ہمیں؟ انڈے دیتی ہے. تو گائے اگر ماں ہے تو مرغی ماں کے برابر نہیں تو خالہ کے برابر تو اس کا بھی رشتہ ہونا چاہیے نا. ارے ایک اگر دودھ پلا رہی ہے تو یہ بھی تو انڈے دے رہی ہے, تو انڈے میں کوئی کم پروٹین ہوتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو تو پھر ہندوؤں کی بات 100% درست ہے کہ انسان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے جانور کی جان لینی پڑتی ہے. تو ہندو کہتا ہے جتنا زندہ رہنے کا حق انسانوں کو ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی ہے. کس بیس پہ آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ اور ان کے پاس دلائل ہیں اس کے, اور یہ ہم دلیل میں کہہ تو دیتے ہیں انسان کے لیے گوشت کی ضرورت ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ گوشت کے بغیر انسان 90 سال زندہ رہتے ہیں. بہت سے لوگ رہتے ہیں. ہندو آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے, ساری زندگی گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اور 90 سال کے بعد پھر بھی کسی نے مارا ہے تو گئے ہیں, ورنہ جانے کا پروگرام نہیں تھا ان کا. حقیقت ہے. تو یہ تو ہمارے پاس دلیل ہے, لیکن ہندوؤں سے ہم پھر یہ کہیں گے پھر یہ گائے ہی کیوں؟ زیادہ تر دنیا میں دودھ بھینس کا پیا جاتا ہے, گائے کا نہیں بھی. تو گائے اگر ماں ہے تو بھینس نانی ہونی چاہیے پھر آپ کی, اور مرغیاں خالہ. اور کون سے جانور ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بکری کا دودھ پیتے ہیں, وہ کم پیا جاتا ہے, لیکن کم پیا جائے, جو پی رہا ہے اس کے لیے تو ماں ہو گئی نا. وہ جو بکری کا دودھ پیتا ہے اس کے لیے بکری کیا ہے؟ ماں ہے. تو اس لیے سیدھی سیدھی بات ہے جو اسلام نے کر دی, قرآن نے کہہ دیا ہم نے یہ سب کس کے لیے بنایا؟ ہم نے تمہارے لیے. تو ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں, اور ہم قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں, اس کے بھی مضبوط دلائل ہیں. تو اب اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ کھاؤ, تو ہم اس بیس پہ گائے کو کاٹ رہے ہیں, تبھی ہم اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے, تبھی ہم اللہ کا نام لے کے کاٹیں گے, ورنہ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اپنی جیسی مخلوق جو خدا نے اس کو بھی بنایا ہمیں بھی بنایا, تو ہم ورنہ ہم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تبھی جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ہم اسے نہیں کھاتے. جو جانور طبعی موت مر جائے اس کو بھی نہیں کھاتے ہم, کہ خود سے مرا ہے. اللہ نے کہا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, جب تک اللہ کا نام نہیں لوگے یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اسلام نے کہا ہے نا جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو, اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ بزبان حال حال کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیری پرمیشن ہے تو کاٹ رہے ہیں, ورنہ اس کا بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوا, ابھی جوانی کے دن آئے, بد نظری بھی نہیں کرنے دی اس کو, اور کاٹ کے کھا گئے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ایتھیسٹ سے ہم پوچھیں گے بھائی ظلم ہے یہ, کیوں کھا رہا ہے تو؟ اپنے لیے تو سب کچھ تو نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا ہے بھائی, اور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس کے بھی وہی جذبات ہیں جو تمہارے اندر ہیں. اس کو ابھی تم کو کوئی سیٹنگ بھی نہیں ہونے دی تم نے یا سیٹنگ چل رہی تھی, وعدے چل رہے تھے آپس میں, اور پہلے کاٹ کے تم نے کیا کر دیا؟ کھا گئے. کس بیس پہ کھایا تم نے؟ تو جو ایتھیس یا جو ملحد اور جو لوگ کہیں نا مسلمان بقرعید میں کروڑوں جانور کاٹتے ہیں, تو آپ ان سے بولے مسلمان کروڑوں جانور کاٹتے ہیں, کروڑوں کے اربوں بھی کاٹے, ان کے پاس ایک دلیل ہے, خدا نے اجازت دی ہے. اور تم جو خدا کو نہیں مانتے, تم ایک بھی اگر کاٹتے ہو تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف قانون پاس کرواؤ, یونائٹڈ نیشن کے خلاف پھر تم کلپ بناؤ, KFC برگر والوں کے خلاف تم کلپ بناؤ, یار کروڑوں مرغیاں کاٹ کے کھا جاتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا؟ نہیں بنائیں گے کبھی بھی, ان کو صرف اسلام ملا ہوا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے اب لپیٹتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی جو شروع ہوا تھا جہاں سے بس بات اب میں ختم کر رہا ہوں. سورہ قلم تو ہے. میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو تربیت کا محتاج بنائے, اور قرآن میں جو بدترین شخص ہے نا اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو یہ بجائے اس کے کہ چلو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, یہ عمل نہیں کیا, نہ یہ بالکل نصیحت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک نصیحت نہیں کی تھی
تو اس بات کا امکان تھا کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اسی برائی پہ بھی. لیکن جب کسی نے سمجھا دیا تو اب اس نے قسم اٹھا لی کہ اب میں برائی رہوں گا. وجہ کیا؟ یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ, ایسے لوگوں کے لیے کیا کافی ہے؟ جہنم کافی ہے ان کے لیے. یعنی اس کے علاوہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ سدھرنے کا ایک راستہ ہے تربیت, اور تربیت کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کیا کر دیے ہیں؟ بند. کیونکہ تربیت کے بغیر سدھرنا ناممکن ہے. یہ اصل جو پوائنٹ کی بات ہے نا, میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نہ سمجھائے میں خود سمجھوں گا. تو معاشرے میں ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. میں خود سمجھدار ہوں بھائی, آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کو پھر بھی تربیت کی ضرورت, اور آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ لوگوں کے لیے کشادہ رکھیں کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے, اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے اور وہ رجوع کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ عالم نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا ہے. دنیا میں کوئی ایسا عالم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جس کو سب کچھ آتا ہو اور وہ سب سمجھ گیا ہے وہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولادو تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. تو اس سے نبی نے کسی کو مستثنا کیا؟ پیغمبروں سے بھی خطا ہوتی ہے مگر ان کی اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کرتے. وہ اللہ سے براہ راست تربیت لے رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہوتا, خطا ہوتی ہے. گناہ اور خطا میں فرق ہے. سوچ میں غلطی ہو گئی, خطا ہو جاتی ہے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.